کہ جب نبی نے آخری لمحے میں کاغذ اور قلم مانگا تو کاغذ اور قلم تو ہوتا علی کے پاس تھا، تو علی بن ابی طالب نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو کہیں اور دیکھنے کے بجائے آپ علی سے سوال کریں کہ علی بن ابی طالب نے پیغمبر کو قلم کیوں نہیں دیا، کاغذ کیوں نہیں دیا؟ تو علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کا علی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور فرما رہے ہیں حضرات، جو اللہ کا قلم ہے اس کا قلم علی تھا، کاغذ بھی مولا علی کے پاس۔ ہاں، مولا کائنات وہاں موجود بھی تھے کہ جب نبی نے قلم مانگا، کاغذ مانگا، لیکن اگر علی بن ابی طالب کاغذ اور قلم دے دیتے تو جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا تو کہا جاتا کہ اپنے حق میں لکھوا لیا۔ اور پھر اس سے ہٹ کر ایک سوال یہ ہے کہ مانگا تھا نبی نے کاغذ و قلم تو جس کے پاس تھا وہ دیتا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ آپ نے جواب کیوں دے دیا؟ وہاں فساد ہو گیا، وہاں اختلاف ہو گیا، وہاں مسائل ایجاد ہو گئے اور وہ محفل برخاست ہو گئی۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کہا اس طرح کہ یہ کہہ کہ کاغذ زمانے جو ہوتے ہی نہیں جی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا۔ جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نا، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا۔ باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا، ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا خود، بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا، اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے۔ ظاہر ہے، تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں۔ ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا، تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں۔ پر تبصرہ کرتے ہیں یار، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاغذ مانگا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا۔ میں نے دونوں حدیثیں پڑھ کر بتلائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کاغذ مانگا ہی نہیں تھا۔ اس الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کاغذ نہیں مانگا تھا۔ آپ کہیں گے کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا یہی بخاری ہے، اسی کے لفظ سے ہم بتلاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بخاری شریف میں فَقَالَتُونِي یہ جمع حاضر کا صیغہ بیان کیا گیا ہے۔ جمع کا صیغہ ایک کے لیے ہوتا ہے یا بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا لاؤ، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے عمر تو لا، سرکار نے کیا فرمایا؟ لاؤ۔ اب میں دیکھوں گا دو جواب اس کا، نبی پاک نے جمع کا صیغہ بولا لاؤ، اور یار لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمع کے صیغے سے ایک حضرت عمر مراد لیتے ہیں، پہلی ڈنڈی لفظ اور مراد کچھ اور۔ یہ پہلی ڈنڈی، یہ دیکھ لیں حدیث پاک میں الفاظ موجود ہے، میں نشانی لائی ہوئی ہوتی۔ اب یہ الفاظ یہ کہ سرکار نے فرمایا میں اس کے اوپر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ جو سرکار نے کہا میں لکھ دوں
تو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت عمر رکاوٹ بن گئے. میں نے کہا ادھر خلافت کا کہیں لفظ دکھا دو، کیا لکھنا چاہتے تھے؟ سرکار تو فرما رہے ہیں میں لکھنا چاہتا تھا، یہ نہیں بیان کیا کیا لکھنا چاہتا تھا. کیا لکھنا چاہتا ہوں یہ تو بیان حدیث میں نہیں کیا، لیکن مفہوم انہوں نے اپنی طرف سے آگے سے درمیان میں گڑ لیا. یہ ہو گئی دوسری ڈنڈی. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ دیکھیں حدیث اور ہے اور ان کے مفہوم اور مطلب اور ہے. اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ پھر اس پر یہ تنازع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عمر نے ہذیان کی نسبت کی. ہذیان میں آپ کو بتلا دوں ہذیان کس کو کہتے ہیں. بندہ شدید بیمار ہو تو بہکی باتیں کرنے لگ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہذیان. تو اب یہ جو لفظ ہے نا احاجرہ، یہ جو لفظ ہے اس حاجرہ کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ہجرت کر جانا اور ایک معنی ہذیان ہے. اب اس کے دو معنی تھے، ایک معنی ہذیان والا انہوں نے مراد لے لیا اور دوسرا ہجرت والا چھوڑ دیا. حالانکہ جہالت کی انتہا دیکھیں کہ لکھا ہوا احاجرہ. اب یہ جو عربی گرامر جاننے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ احاجرہ. یہ جو آ ہے نا درمیان الف شروع میں، یہ ہوتا ہے حمزہ استفہام انکاری. عربی والے اس کو جانتے ہیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہجرت فرمانے والے ہیں. یہ آ کا معنی ہے کیا. حمزہ استفہام انکاری ہی بتلا رہا ہے کہ یہاں ہذیان کی نفی ہے. اب یہ لفظ صاف صاف بتلا رہے ہیں کہ اس کا مطلب اور ہے اور یار لوگوں نے مطلب کچھ اور نکالا. اب یہ میں نے علمی آپ ان لوگوں کو جواب دیا کہ احاجرہ. احاجرہ احاجرہ کا کیا مطلب ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہجرت فرمانے والے. حاجرہ ہجرت سے ہے. انہوں نے اس کا معنی اور نکال کے حضرت عمر کی طرف ہذیان کی نسبت کر دی. اب دیکھو دوسرا جواب اس کا، جناب جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لفظ نہیں بولے، دکھا دیں. یہ حدیث پاک ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ آپ سے بات کرے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، میں کتاب سامنے رکھ دوں گا، کہوں یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے ہیں، مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ کدھر کہے ہیں. یہاں تو جناب والا پھر وہی بات کالو، کالا نہیں ہے. کالا ایک بندے کے لیے آتا ہے اور کالو سب کے لیے آتا ہے. وہ سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے، اہل بیت بھی اور دوسرے لوگ بھی جو جتنے بھی موجود تھے، سب نے یہ کہا کالو ما شانو احاجرہ، یہ کہے. اب یہ الفاظ صرف عمر کے نہیں ہیں بلکہ وہاں جتنے بھی موجود تھے ان سب کے ہیں. لیکن انہوں نے کیا مراد لے لیا؟ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مراد لے لیے. یہ ان کی چوتھی ڈنڈی ہے، یہ ان کی چوتھی ڈنڈی ہے. اچھا اب دیکھیے اس پر آگے کیا. احاجرہ کا معنی اگر یہ ہذیان کرتے ہیں تو آگے لفظ آ رہا ہے استفہمو. استفہمو پھر یہ بیکار ہے لفظ. استفہمو اور حاجرہ یہ دونوں ایسے لفظ ہیں کہ استفہمو کو سامنے رکھ کر احاجرہ کا معنی جناب والا ہذیان بنتا ہی نہیں ہے. یہ کتنی ہو گئی جہالت؟ پانچویں. جھوٹ پانچواں. کوئی سمجھ بھی آ رہی؟ کوئی نہیں. کوئی تھوڑا بہت ان چیزاں والے پلے بھی آ جاؤ. ہوں احتیاط رکھنے والا تھوڑا کم گھٹ کر دو، وہ تھوڑا بہت سمجھ لو. گج کیا ہے نا، سبحان اللہ. اچھا حاجرہ 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 کا معنی ہذیان ہے. چلو دے قرآن حدیث قرآن پاک میں جواب. یہ میرے پاس قرآن مجید ہے، اللہ کی لا ریب کتاب. حاجرہ کا معنی میں اتھے وکھانا، اتھے ہذیان دا معنی کر کے وکھائیں ذرا. اے ویخ میں جناب قرآن پڑھ کے اے قرآن دی آیت پڑھساں اتھے اے ہی لفظ آیا
اور کیڑی سورت؟ سورہ مزمل. اے ویکھے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ہن آنا ذاکر صاحب، ہن ذرا کدھر ترجمہ کرو. ہزیان کرو ترجمہ. ایتھے ترجمہ کیے اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو. یہاں حاجرن کا کیا معنی ہوا ہے؟ چھوڑ. وحجرم کا کیا معنی کیا؟ چھوڑ دو. اے معنی کی کر دینے ہزیان. اے تو لفظ جڑا معنی کر دینے وہی غلط کر دینے. وہ گل سمجھ آئی نے؟ اللہ چلو اے بھی تو نہیں سمجھ آئی تو انہوں اگلے سوکھے طریقے نہ سمجھا دینے. یہ کاغذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگا. حضرت عمر نے آگے سے کاغذ نہیں دیا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو گئی. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر لکھا ہے. میں نے کہا امام بخاری کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں، اس لیے تو امام بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا چلو حضرت عمر سے کاغذ مانگا، حضرت عمر نے نہیں دیا. میں دکھاتا ہوں. آنکھو نا سبحان اللہ. اے امام بخاری دی دوجی کتاب الادب المفرد. اے بھی امام بخاری لکھی جناب جی. اے امام بخاری دی کتاب تکی نے ایک جلد چ امام بخاری نے لکھی. امام بخاری دی اے بھی کتاب الادب المفرد. تے ہن میں دسن لگا اس کتاب وچ میں وکھاون لگا کہ رسول پاک نے کاغذ منگیا حضرت علی کول. کدے کول منگیا؟ حضرت علی کو منگیا اور حضرت علی نے آگے نہیں دیتا. حضرت علی نے میں کیا کیوں ڈنڈی مار دیو؟ ایک حدیث لوگاں نو پڑھ کے تے دوجی کھا گیو. اے پڑھ کے میں پڑھ کے دس دینا نا، حدیث دا نمبر بھی دس دینا. حدیث دا نمبر ہے 156 ایتھے. اور راوی کون نے؟ مزید دی گل ہے حضرت علی خود نے. حضرت علی حدثنا علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ساکولا قال یا علی ائتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تدل امتی فخشیت ان یسبقنی فقلت انی لا احفظ. سرکار ہو گئے بیمار، عرض کی، سرکار نے فرمایا اے علی میرے پاس ایک طبق لے آئے، کوئی لکھ جس کے اوپر میں لکھ دوں، وہ چیز لے آ میرے پاس، میں اس کے اوپر لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو. تو کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں فخشیت ان یسبقنی کہ میں اگر جاؤں گا میرے واپس آنے سے پہلے کہیں سرکار کا انتقال ہی نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں انی لاحفظ. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ویسے ہی بیان کر دیں میں یاد کر لوں گا. سرکار نے کیا مانگا تھا؟ حضرت علی نے دیا. کاغذ تو حضرت علی سے مانگا گیا تھا، منسوب کہاں کیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر کی طرف. آنکھو جھوٹ تے فراڈ، جھوٹ تے فراڈ اے ساڈے انہاں لوکاں نو گمراہ کر دین، کول بٹھا لین، اوہو ادھر ویکھو جی انج ہویا انج ہویا. میں کہ اچھا اتنے کیا منگیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منگیا، حضرت علی نے نہیں دیتا تو لہذا توہین ہو گئی. اچھا چلو اے بھی گل نہیں تھا. اتنے اے بخاری شریف میرے کول موجود ہے. اس بخاری شریف صلح حدیبیہ ہویا؟ دسو ہویا صلح حدیبیہ؟ اے میں روایت نہ نمبر دس دینا 3698 نہیں 2698 روایت دا نمبر ہے. اس روایت میں جناب موجود ہے کہ صلح حدیبیہ جدوں ہویا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان چاہے لکھنے والے انہوں نے لکھیا محمد الرسول اللہ. اتنے کی لکھیا معاہدے تھے محمد الرسول اللہ. یہ لکھیا کیا لکھیا؟ حضرت
علی تے مشرکین جدو وہ معاہدہ پڑھیا انہاں آکھیا فقال المشرکون لا امخاو ما تکتب محمد رسول اللہ لو کنتا رسولا لم نقاتل کا. کہتے ہیں کہ مشرکین آگے سے کہنے لگے کہ آپ محمد رسول اللہ نہ لکھو، اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی کیوں؟ اس لیے محمد رسول اللہ نہ لکھو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب دیکھیں، اب غور کرنا ہے، مسئلے کو سمجھنا ہے. فقالا، میرے پاک نبی نے فرمایا لی علی یمحو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی اس کو مٹا دے. میرے نبی نے حکم دیا کس کو؟ حضرت علی کو کہ اے علی یہ جو محمد رسول اللہ تو نے لکھا ہے اس کو مٹا دو. حکم کس کا ہے؟ نبی پاک کا. اور کس کو دیا؟ حضرت علی کو. اور کیا کہا؟ فقال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما انا بالذی امخاؤ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نہیں مٹاؤں گا. لاؤ حضرت علی تے فتوہ. اے حضرت عمر تے تلاندے ہو، نبی پاک نے حکم دیتا کاغذ لے آؤ تے حضرت عمر نہیں لے کے آئے تے حضرت عمر تے ہو گئے گستاخ معاذ اللہ، توہین ہو گئی. اتھے سرکار کہہ رہے ہیں حضرت علی نو کہ تسی میرا نام مٹا دیو، حکم آکھیا ہے، حکم دیتے ہے، لیکن اگے حضرت علی نے کی کیتا ہے؟ انکار کر دیتا کہ میں نہیں مٹاواں گا. تو فمحاہ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے پھر اس کو مٹایا. ہن دسو معلوم ہوا کہ یہ جو رزلٹ نکالتے ہیں ان کے رزلٹ سے اہل بیت بھی نہیں بچتے. الحمدللہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں. اہل سنت والے جو پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھ کے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. جو مفہوم ہماری کتابوں میں ہے، عزتیں صحابہ کی بھی سلامت رہتی ہیں اور عزتیں اہل بیت کی بھی سلامت رہتی ہیں، عزتیں سلامت رہتی ہیں. تو بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ بڑی زور و شور کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ الادب المفرد کی دوسری روایت سامنے رکھ دینی ہے کہ کاغذ تو حضرت علی کوڑو نبی پاک نے منگیا سی، حضرت عمر کو تو منگیا ہی نہیں سی. اچھا ایک اور نکی جی گل کراں. حضرت عمر دا گھر بڑے دور سی. جس گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے ہوئے سن وہ گھر کے دا سی؟ حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی، نبی پاک دا اپنا گھر سی. اس گھر دے نال حضرت علی دا گھر سی. ہن تسی میں دسو بھائی جڑے دوروں آئے وین انہاں کولو کاغذ منگنا چاہیے سی یا گھر والے کولو؟ ایک کاغذ تو سرکار نے گھر والے کولو منگیا سی، کہ دے کول